نحمده ونسلم على رسول النبي الكريم الأمين المكين الحكيم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہانہ درس قرآن کی 30ویں نشست میں جمع ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق ذوالجلال ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق ذوالجلال اس کے صدقے سے ہم سب کا دین و دنیا بہتر فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، قرآن سمجھنے اور اس کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آج ہم سورہ آل عمران سے ایک آیہ مبارکہ پر چند گزارشات عرض کریں گے. اللہ رب العزت نے کائنات میں مخلوقات جتنی پیدا فرمائیں، ان ساری مخلوقات میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں حساب دینا ہوگا، جنہیں حساب دینا ہوگا، جس سے سوال کیا جائے گا اور جس سے پوچھا جائے گا. اور اسی مخلوق میں پھر اللہ کریم نے ایک مخلوق وہ رکھی ہے جس کا حساب و کتاب کا تعین بھی اس مخلوق نے خود ہی کرنا ہے. اب وہ مخلوقات کیا ہیں؟ ایک جن ہے، ایک انسان ہے. ایک جن، ایک عبادت کا مادہ اور عبادت کی غرض و غایت صرف اللہ نے یہ جنوں کے لیے بیان فرمائی یا انسانوں کے لیے، اور کسی کے لیے بیان نہیں کی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو رب مانتا ہے. لیکن ان سارے زندگی کے جو اوقات کار ہیں، ان میں سے جس کو حساب دینا پڑے گا نا، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. اب اس کے لیے پھر خالق کائنات نے انسان پر دو چیزیں نافذ کر دی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے حق اور ایک ہے فرض. ایک ہے حق اور ایک فرض. یوں سمجھیں کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض ہے، اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہے، پہلے کا حق ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں سادہ سی بات اگر آپ کو بتاؤں تو مثلا میرا فرض ہے BA کا، اگر میں دین کا طالب علم ہوں تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں آپ کو دین بتاؤں، میں آپ کو دین سکھاؤں. جو مجھے اللہ کی توفیق سے ملا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں. یہ میرا کیا ہے؟ فرض. آپ کا حق ہے. اور یہ جو میرا فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے. اب دوسرا عوض کیا ہے؟
کہ جو میں لا کر آپ کو دے رہا ہوں یا جو قرآن و حدیث کا حکم صحیح حق اور جو صحیح دین کے مطابق جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اب میں نے فرض ادا کیا، آپ کو بتایا، یہ آپ کا حق تھا، اب اس کو پلے باندھنا آپ کا فرض ہے اور میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ یہ اگر سادہ سی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو وہ یہی ہے۔ اب والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں، اچھا شہری بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، انہیں بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، انہیں بتائیں عزت کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، ناحق کیا ہے اور حق کیا ہے، بڑے کا ادب کیا ہے، چھوٹے کا ادب کیا ہے، ہر چیز وہ بتائیں۔ یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے، والدین کا یہ فرض ہے۔ ایک شخص کو آپ پہ حاکم بنایا جاتا ہے، وہ آپ کا حکمران ہے، اس کو آپ کا حاکم بنا دیا، اب بنیے کا حاکم، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ پر حکمرانی کر کے آپ کی جان کا، آپ کی مال کا، آپ کی عزت کا، آپ کی صحت کا، آپ کی مملکت کا، آپ کی جائیداد کا، آپ کی ہر چیز کا تحفظ کرنا، اس کی پالیسی بنانا، یہ اس حاکم کا فرض ہے، اس حاکم کا فرض ہے۔ اور رات کو چین کی نیند سونا اس حاکم کی حکمرانی میں یہ آپ کا اور رعایا کا حق ہے، یہ رعایا کا حق ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، آپ نے فرمایا ایک سپاہی کو رات میں اس لیے جگایا جاتا ہے کہ قوم سکون کی نیند سو سکے، ایک جاگے باقی سارے سکون سے سوئے، اگر اس ایک کے جاگنے سے بھی وہ باقی سکون سے سو نہیں سکتے تو پھر وہ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ رکھوالا نہیں ہے، پھر وہ آپ کا حفاظت کرنے والا نہیں ہے، وہ آپ کا محافظ نہیں ہے۔ محافظ وہ اس لیے ہے کہ جس کی حفاظت کی جا رہی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ حفاظت کرے، آپ کا حق ہے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، آپ کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ اتنی ساری مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک حق دوسرے کا فرض۔ اب پھر دو حقوق ہیں اور دو فرائض ہیں، دو حق ہیں دنیا میں اور دو ہی فرض ہیں۔ پہلا حق، ایک حق یہ ہے کہ بندے کا بندے پر حق ہے، بندے کا بندے پر حق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، توجہ کرنی۔ ایک ہے بندے کا بندے پر حق کہ بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، ایک بندے کا حق ہے دوسرے کا فرض ہے، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے۔ ہمسائے کا حق ہے، دوسرے ہمسائے پر فرض ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، یہ اس کا حق، اس کا فرض۔ اسی طرح استاد کا حق فرض ہے، وہ تعلیم دے، اچھی ایجوکیشن دے، وہ انسان کا انسان پہ فرض ہے۔ اسی طرح والدین کا فرض ہے، دوست کا دوست پہ فرض ہے، حاکم کا رعایا پہ فرض ہے، رعایا کا حاکم پہ فرض ہے۔ الغرض ایک انسانوں کے انسانوں پہ حقوق اور فرائض ہیں، اور دوسرا حق اللہ کا بندوں پر حق ہے، ایک اللہ کا بندوں پر حق ہے، جو بندوں کا فرض ہے، اللہ کا بولے نا کیا ہے، حق ہے۔ اب یہ سمجھ لیں، اللہ کو آپ اور میں اللہ نہ بھی مانے وہ پھر بھی اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ پھر بھی رب ہے۔ آپ اور میں سجدہ نہ بھی کریں وہ پھر بھی لائق ہے سجدہ ہے، ہم نہ بھی مانے وہ پھر بھی خالق ہے، ہم نہ بھی مانے وہ پھر بھی مالک ہے، ہم اس کا ذکر نہ بھی کریں وہ پھر بھی حی القیوم ہے، وہ بڑی شان و عظمتوں والا ہے، وہ ساری عظمتوں کا مالک ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے تو لیکن اس کو ماننا ہمارا فرض ہے، ہمارا کیا ہے، فرض ہے، اور اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ ایک بات اب یہ سمجھ گئے، اب اگلی بات یہ سمجھ لیں، ایک کا فرض
دوسرے کا حق، اور جس کا حق ہے وہ حق کبھی فرض والے کی طرف نہیں جا سکتا. یہ بات سمجھ لیجیے گا، وہ کبھی فرض والے کی طرف جا سکتا نہیں ہے. باپ کا ہی حق ہے کہ بیٹا اس کی عزت کرے. باپ کا ہی حق ہے کہ بیٹا اس کی عزت کرے، اور یہ بیٹے کا فرض ہے کہ وہ باپ کی عزت کرے. اب عزت بیٹے کی بھی ہے، وقار بیٹے کا بھی ہے، لیکن جس منصب کے عزت اور وقار کا لائق باپ ہے اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا کبھی ہو سکتا نہیں. وہ چاند پہ وہ کلندر بن جائے، وہ باس بن جائے، وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، وہ پانی پہ تیرنے لگ جائے، وہ آگ نکلنے لگ جائے، وہ جتنا بڑا محدث مفکر عالم جو مرضی بن جائے، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی متقی بنا دے، لیکن فرمایا اس کی رضا، اللہ کی رضا اس کو باپ کی رضا میں ہی ملتی. اس کو رضا باپ کی رضا میں ہی ملتی ہے، کسی دوسری عمل میں مل سکتی نہیں. وہ کعبے کا متولی کیوں نہ ہو، میں کسی دربار کی بات نہیں کر رہا، وہ کعبے کا ہی متولی کیوں نہ ہو. کعبہ اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا گھر ہے، وہاں جو جائے اس کا حج ہوتا ہے. اور فرمایا جو وہاں جاتا ہے جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اللہ اس کو یوں کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے باوجود بھی فرمایا تو کعبے کا متولی کیوں نہ ہو، لیکن میری رضا تبھی ملے گی جب تیرا باپ راضی ہوگا، جب تیرا باپ راضی ہوگا، جب تیری ماں راضی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو راضی کرنا تیرا پہلا فرض ہے، تیرا پہلا فرض ہے. ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ ایک کا حق کبھی دوسرے کا حق نہیں ہو سکتا، اور اس کا فرض بھی کبھی دوسرے کا فرض نہیں ہو سکتا. ایک یہ سمجھ لیں. پھر ہمیشہ جواب اور حساب فرض کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ بولے بات سمجھیں. میں آپ کو کئی بار یہ بات دوہرا چکا ہوں کہ میں آپ کو خطاب سنانے نہیں آتا، بات سمجھانے آتا ہوں تو سمجھیے گا کہ ایک سوال ہمیشہ فرض کا ہوگا. کس کا؟ فرض کا ہوگا کہ فرض کیوں پورا نہیں کیا. جب فرض کا سوال ہوا تو آٹومیٹیکلی فرض کا سوال اس لیے ہوا کہ وہ اس کا حق تھا، وہ اس کا حق تھا. اگر تو فرض پورا کرتا تو تو حق دیتا، اگر تو فرض پورا کرتا تو تو حق دیتا، تو حق پہ کھڑا ہوتا. تیرا حق ہی تیرا فرض ہے. اب نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. کیوں وہ سوال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ میرے پہ فرض ہے. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ نماز پڑھنا آپ اور میرے پہ فرض ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم کیا ہیں؟ مخلوق. ہم پہ فرض ہے نماز پڑھنا، اللہ کا حق ہے، ہمارا فرض ہے. لیکن وہ کبھی نماز نہیں پڑھے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا. توجہ رکھنی، وہ کبھی نماز ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے، آپ اور میں مخلوق ہیں، آپ اور میں مخلوق ہیں. وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کے باوجود کہتا ہے تم پہ فرض ہے مجھے 5 وقت سجدہ کرو، مجھے رکوع کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ وجہ کیا ہے؟ تجھے نہ بھی سجدہ کرے تو پھر بھی رب ہے، تجھے نہ بھی خالق مانے تو پھر بھی خالق ہے، تیرا نام نہ بھی لے تو پھر بھی مالک ہے. تو پھر یہ تو عمل کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سجدہ میرے لیے نہیں کرنا، سجدہ اپنے لیے کرنا. سجدہ تو نے اپنے لیے کرنا ہے. بولیے نا کس کے لیے؟ اپنے لیے. آپ نے مثال کے طور پہ قربانی دی، بہت بڑی خوبصورت مثال ہے، زندہ اور فزیکل مثال ہے. آپ جانور قربان کرتے، آپ نے قربان کر دیا، گوشت کدھر کیا؟ گھر ہی کھایا نا بھئی، کوئی لے کر تو نہیں گیا، آپ نے گھر کھا لیا. وہ ایک سنت طریقہ ہو گیا کہ آپ 3 دن سے آپ نہ بھی کریں، آپ سارا ہی گھر کھا لیں. آپ نے قربانی کر دی، قربانی ہوگی، کھایا کس نے؟ بولو نا، ہم نے کھایا. کس کے جسم پہ لگا؟ ہمارے پہ. وہ اگر اس کا ذائقہ انجوائے کیا تو ہم نے کیا، اس کو اپنے گھر میں انجوائے کیا تو ہم نے کیا. طبیعت ہماری میں آیا،
खुराक हमारी बनी, सारा कुछ हमारा ही हुआ, लेकिन लोगों को क्या कहा? मैंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। लोगों को यही कहा ना कि मैंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है। तो भाई सवाल नहीं उठता कि कुर्बानी जो आपने दी है वो खाई तो आपने खुद ही है, वो रही आपके घर में ही है, उसके सारे नवाजात जितने भी थे, कोई भी चीज कहीं गैब तो हुई नहीं, कोई उठा के तो ले नहीं गया, आपने इस्तेमाल की। तो उसके बावजूद भी वो कहता है तूने अल्लाह के लिए कुर्बानी की। फरमाया इसलिए बंदे, वो जो मेरी तरफ पहुंचा था ना, वो तेरे मन की नीयत पहुंची थी, वो तेरा किरदार पहुंचा था, वो तेरा अमल पहुंचा था। खाना तू नहीं है, रहना तेरे पास ही है, वो जरूरत और मालो मता तेरी है। तुम्हारी ताला फिर तूने ये अमल करवाया क्यों? फरमाया इसलिए करवाया कि मैं एक एहसास देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? एहसास। अब ये मिसाल आपको यूं बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी कि मसलन मिसाल के तौर पे कि बारी ताला, जब तू सारी शय का मालिक ही तू है, खालिक ही तू है, राज़िक ही तू है, एक बात याद रखिएगा, हकूक कितने बताए मैंने? दो। एक बंदों पर और एक बंदों के अल्लाह पर। सारे याद करें, बंदों के और बंदों के अल्लाह पर। लेकिन क़यामत वाले दिन पहले हिसाब जो लूंगा वो बंदों के हकूक का लूंगा। किसका? सारे बोलो ना, किसी गल है ना, बंदों के हकूक का हिसाब पहले लूंगा, अपने हकूक का बाद में लूंगा, अपने हकूक का बाद में लूंगा। नमाज पूरियां नहीं पढ़िया, फरमाया इसमें मेरी मर्जी है, मैं छोड़ सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं। रोजे पूरे नहीं रखे, मैं खालिक हूं, मेरी मर्जी है, मैं छोड़ सकता हूं। तूने ताकत थी मेरे घर का हद नहीं किया, कोई नहीं, मैं छोड़ सकता हूं, मैं मालिक हूं। मैं क्या हूं? मालिक हूं। इसी तरह तूने ताकत थी, फर्ज थी, ज़कात नहीं दी, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास इख्तियार है, मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन फरमाया अगर तेरी वजह से किसी को दर्द पहुंचा, अगर तेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची, अगर तेरी वजह से किसी को दर्द हुआ, अगर तूने किसी का दिल तोड़ा, किसी का हक खाया, किसी का नुकसान किया, किसी इंसान के साथ जुल्म किया, सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स से मुकालमा फरमाएगा, अल्लाह करीम एक शख्स से मुकालमा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े ही नहीं दिए, तूने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बेघर था, तूने मुझे छत नहीं दी। वो शख्स अर्ज करेगा बेनियाज मेरे मालिक, तू तो इन सारी चीजों से पाक है, तेरा तो इन चीजों से कोई वास्ता ही नहीं, तो मैं कैसे करता? तो अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे याद कर, मेरा फला शख्स, मेरा फला बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो तू मेरी रजा पाती, तू मुझे पानी पिलाता। वो नंगा था, अगर तू उसको लिबास देता तो तू मुझे लिबास देता, तू अगर उसको घर देता तो तू मुझे घर देता, अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे खाना खिलाता। अरे पूछना ये था कि बारी ताला वो शख्स तो जमीन पर था, तो फरमाया इसलिए ही तो मैंने कहा कि ये जो तुझ पर फराइज और हकूक रखे। अब मिसाल के तौर पे एक सवाल उठता है, एक बंदा भूख है, उसे खाना चाहिए, क्या चाहिए? एक बंदा बड़ा ही अमीर तरीन है, उसके पास बेतहाशा मालो मता है। मेरा आपसे सवाल है, आपने बोल के बताना है, जिसके पास कुछ नहीं वो किसका बंदा है? सारे बोले। और जिसके पास बहुत कुछ है वो किसका है? अल्लाह का। अब फिर अगला सवाल ये कि बारी ताला तू बंदे से जो कह रहा है कि वो भूखा था, तू खाना ही खिला देता, तो राज़िक तो तू है, तू खुद ही खिला दे। इसको इसका मोहताज क्यों किया था? इसको क्यों ये इसके दरवाजे पे क्यों गया? अगर अल्लाह चाहे तो आसमान से मनो सलवा उतार सकता है ना। वो जिसको चाहे फकीर से गनी बना दे, वो जिसको चाहे शहंशाह बना दे, मालो मता कर दे। ये नुक्ता समझने की बात है, याद रखिएगा। यही बात अगर पल्ले बन जाए ना तो समझिए सारा दीन समझ आ गया, फिर सारा दीन मन में उतर जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई कि बारी ताला अब पूछना तो एक था कि खालिक भी तू, मालिक भी तू, राज़िक भी तू, हर चीज का लेने देने वाला भी तू, सब
نہیں دیا، وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا، وہ ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، وہ بے گھر تھا تو نے گھر نہیں دیا. کیوں؟ اللہ پاک نے اس حدیث مبارکہ میں انسان کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ بندے خالق تو میں ہی ہوں، دیتا میں ہی ہوں، پر میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے انسان کو انسانیت جگانے کے لیے پیدا کیا. میں نے اس کو انسانیت دکھانے کے لیے، دعوت انسانیت دکھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جید نبی، اللہ کے خلیل، وہ بھی جب حضرت آپ کسی کو دسترخوان پہ بٹھاتے، لاتے، ساتھ کھلاتے، ایک دن کسی کو پکڑ کے لایا، آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ، کھاؤ کھانا. اس نے کہا کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ میں تو کسی اللہ کو نہیں مانتا، میں کسی اللہ کا نام نہیں دیتا، کسی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تو پھر تجھے بٹھایا ہی اسی کے لیے تھا، لہذا اٹھ جا. وہ چلا گیا. اللہ کریم نے وحی کی، فرمایا ابراہیم میرا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا ہی نہیں دیا، بھوکا تھا تو نے. عرض کی باری تعالیٰ میں نے تو اس کو بٹھایا بھی تیری رضا کے لیے تھا، اٹھایا بھی تیری رضا کے لیے، تو پھر میں یہ عمل کیسے کرتا؟ تیرے لیے بٹھایا تھا. فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر ہے کتنی ہوگی؟ مثال کے طور پہ کہا کہ 90 سال 50 سال 60 سال کچھ بھی لگا لیں، 50 سال بھی اگر لگائیں تو پوچھا 50 سال ہو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نے تو آج تک اس کو عمر بھی دی، نام بھی دیا، عزت بھی دی، پہچان بھی دیا، رزق بھی دیا، وہ میری زمین پہ بھی رہتا ہے، میری فضا میں سانس بھی لیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. ابراہیم میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو مجھے نہیں مانتا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو وہ مجھے نہیں مانتا. فرمایا ابراہیم وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، میں تو مانتا ہوں نا کہ وہ میرا بندہ، میں تو یہ مانتا ہوں نا کہ وہ میرا بندہ ہے. تو آبان جی مکان جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو انسانیت پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے. پہلی عبادت اور پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے سے پہلے فرمایا اے بندے پہلا سجدہ یہ ہو کہ تیرا من ٹھیک تھا کہ نہیں، تیرا من ٹھیک تھا کہ خشوع اور خضوع ہمیشہ سنتے آئے ہیں، نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، کہ انہماک کے ساتھ نماز پڑھو، ایسے پڑھو کہ جیسے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایسے عبادت کرو. فرمایا کہ فَأَتَعَنَّا قَتَرَا، فرمایا کیوں کرو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ عمل نہ کر سکو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا پھر یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ وہ تم ایسے نماز پڑھو. لیکن نماز بڑی کھب کے پڑھ لی، نماز بڑی انہماک نہ پڑھ لی، ماتھے پہ محراب بھی آ گیا، اتنی عبادت کی کہ لوگ ہی کہنے لگے حاجی صاحب، لوگ ہی کہنے لگے نمازی ہے، لوگ ہی کہتے ہیں یہ روزے دار ہے، یہ فلاں ہے، بڑے بڑے نام گر گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا نکلا کہ اس نے اپنی بہن کا حق ہی نہیں دیا. اس کی زبان سے خیر کا بول ہی نہیں نکلتا، اس کی زبان سے مٹھاس نکلتی نہیں، اس سے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آبیاری نہیں ہوتی، اس سے بچھڑے ہوئے کو قریبی نہیں کیا جاتا، اس کے پاس آ کر کسی کو سکون ہی نہیں ملتا، اس کے بولوں سے کسی کو چین ہی نہیں ملتا، اس کے دروازے سے کسی کو کھانا ہی نہیں ملتا، اس کی چوکھٹ سے کسی کو پانی نہیں ملتا، اس کے دروازے سے کسی کو خیر کے بول نہیں ملتے. فرمایا بھاڑ میں جائے ایسی عبادت وہی قبول ہے کہ تو بولے تو کسی کے دل کو سکون مل جائے، تیرے رہنے سے کسی کو چین مل جائے، تیرے معاملات زندگی میں پچھڑے ہوں کو ملایا جائے، ٹوٹے ہوں کو جوڑا جائے. فرمایا جب تیرے ہاتھوں سے کسی بکھرے ہوئے کو قریب کر دیا جائے گا اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب